بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتا. تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی. تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے. میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو، علم چھوڑ دو. مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں، نماز. داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول جاتا، داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا. چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے. ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے. نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم جا کے سو جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، 3 دن لگا کے آ جاؤ. کچھ بھی نہ کرو، 3 دن لگا کے آ جاؤ. تمہیں دیکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نکلتے رہو، نکلتے رہو، نکلتے رہو. جنید جمشید جب ملاقات ہوئی تو 3 دن کی بات پکی ہو گئی، 3 دن نہیں چھوڑنے. اس کا اشکال یہ تھا، میں تو سٹیج پہ یہ کچھ کرتا ہوں تو میں 3 دن کیسے لگاؤں؟ میں تبلیغ کیسے کروں؟ میں تو کیا کرتا ہوں سٹیج پہ؟ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں بھی ناچ رہا ہوں. تو تبلیغ اور یہ کیسے جوڑے گا؟ میں نے کہا جوڑے گا، تم کرو. دوا کھاتے کھاتے پھر آہستہ آہستہ ہی فائدہ ہوتا ہے. کہ پہلے دن گولی اندر اور دم جلندر. تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا اور سٹیج پہ ناچتا رہا. رات کے 2 بجے فارغ ہو رہا، پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. جب وہ پنجاب میں آتا تھا، کراچی پنجاب میں جب وہ آتا تھا، جہاں آتا تھا، جہاں گاتا تھا، جب فارغ ہوتا تھا پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. اس کو بٹھایا اور سیدھا مسجد میں لے کے آ کے کھلایا، سلایا، پلایا، چل بھائی سو جا. 6 سال ایسے ہوتا رہا. وہ 3 دن بھی لگاتا رہا، گاتا بھی رہا. وہ تانے الگ، لوگوں کے گولیاں الگ. چونکہ لوگوں کو نہ سلیقہ ہے لینے کا، نہ پتہ ہے کہ کسی کو قریب کیسے کیا جاتا. ٹھا کر کے فتویٰ مارتے ہیں اس کے سر پر. پہلے تو استعداد پیدا کی جاتی. دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. طائف کے لوگ آئے، کہا ہم کلمہ تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم نے کہا نہ دو. جہاد نہیں کریں گے. ہم نے کہا نہ کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا انہیں پکا تو ہونے دو، پھر سارے ہی کریں گے. کلکتہ میں ایک مسلمان ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا تو اوپر سے روزے آ گئے. روزے تھے گرمیوں کے. 3 روزے رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے، رمضان ہے. 3 روزے رکھ کے کہنے لگا اسلام ہے تو بڑا اچھا، میرے بس کا نہیں. دوبارہ چھوڑ دیا. حضرت تھانوی کو پتہ چلا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کے کان پکڑا کے ان کو ڈنڈے مارتا جنہوں نے اس کو روزے رکھوائے. اگر میں ہوتا تو میں اسے روزے کبھی نہ رکھواتا. جب وہ پکا ہو جاتا اسے قضا کرواتا. ایک دفعہ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اور اتنا رویا کہ اس کی ساری یہ داڑھی نا تر ہو گئی. اس کے منہ سے تھوک نکل یہ ساری داڑھی گندی ہو گئی اور آنسو بہ. وہ کبھی ایسے گرے، کبھی ایسے گرے. میرے سامنے بیٹھا، کبھی یوں گرے، کبھی یوں گرے. وہ کہے مولوی صاحب میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا. تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا. میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا. میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا. میں تیرا احسان نہیں اتار سکتا. تمہیں نہیں خبر تم نے مجھے کہاں سے نکالا. اور روتے روتے ادھر گرے. مجھے کیا خبر وہ کیا کرتا تھا. تو ایسے کتنے ہیں جن کہ ہمارے چند بول اس کو اس گندگی سے نکال سکتے. Famous scholar Maulana Tariq Jamil. Don't forget to like, share and subscribe to